بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اسلامک چینل روشن واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، ایک دور آیا تھا جب ہر جگہ پانی کی کمی تھی۔ اس وقت مکہ میں بھی پانی کی کمی ہو گئی تھی اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 سال کے تھے۔ دور جاہلیت میں مکہ میں ایک عام روایت تھی، جب بھی کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا اور وہ کام نہ ہو رہا ہوتا تو وہ ایک بڑا سا برتن لاتے اور اسے کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے۔ پھر مکہ کے لوگ اور بڑے بڑے سردار اس برتن میں ہاتھ رکھ کر اس کام کے کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش نہ ہو رہی تھی تو مکہ والوں نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اس میں خون بھر دیا۔ پھر مکہ کے بڑے لوگوں نے اس برتن میں ہاتھ رکھا اور قسم کھائی۔ انہوں نے کہا کہ مکہ میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچے اور جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کی طرف روانہ ہوں گے اور کعبہ کی دیوار کو اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر بارش نہیں آئی تو ہم سب وہاں مر جائیں گے، لیکن کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ رکھے اور قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج رات سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، سب کے سب کعبہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جب آدھی رات کا وقت آیا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے اور پوچھا کہ چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان نے جواب دیا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مدینہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے؟ اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مدینہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ مگر چچا نے جواب دیا، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے اور کل ملا کر 32 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ بڑے بڑے لوگ مدینہ سے یہاں قسم کھا کر آئے ہیں تو وہ بھی کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبہ میں ایک میدان تھا جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے تھے۔ ابو طالب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو دیکھا تو سب نے ابو طالب کو گھورتے چہروں سے دیکھا اور کہا، ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم سب نے قسم کھا کر بارش کا مطالبہ کیا ہے؟
یہ سن کر ابو طالب نے فرمایا محمد جاؤ اور پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یوں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فرما برداری کی اور پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کے بنانے والے پانی برسا دے۔ ان کو یہ خواہش کرتے کرتے پوری رات گزر گئی لیکن بارش نہیں آئی۔ صبح ہونے کے بعد سورج بھی چڑھ آیا لیکن ابھی تک ان لوگوں کا مطالبہ جاری تھا لیکن کوئی بارش نہیں ہوئی۔ آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپ رہی تھی اور کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو گئی تھی، مگر وہ 32 لوگ پانی کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کی پیشگوئی کے مطابق پانی برسنے کی کوئی نشانی نہیں آئی۔ اس وقت سب لوگ پسینے میں تر ہو رہے تھے اور کسی نے پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جب ابو طالب نے پیچھے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہیں۔ جب طالب نے غصے سے کہا محمد تم یہاں کیوں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا چچا مجھے بھی آنے دو، میں جاؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب نے کہا ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے ہیں، ہم نے بارش کا مطالبہ کیا ہے مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا۔ تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگتے ہو، وہ برسا دے گا، جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے حکم کے مطابق پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اے کعبہ کو بنانے والے پانی برسا دے، لیکن 2-3 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی کوئی بارش نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی بارش کا نمونہ نظر آیا۔ ایک بار پھر کسی نے ابو طالب کے کپڑوں کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اس پر ابو طالب کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اے بھتیجے تم پھر کیوں آئے ہو؟ اس پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ کہا اے چاچا جان میں پھر پانی مانگنے نہیں آیا بلکہ تمہاری خدمت میں آیا ہوں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو ان کی محبت پھر سے ابھر آئی اور انہوں نے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے لگایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چاچا جان مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ بات ان 32 لوگوں میں سے ایک نے سن لی اور اس نے کہا کہ پانی آ گیا ہے۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہاں ہے پانی؟ تو اس شخص نے کہا محمد کہہ رہا ہے کہ وہ ایک کام کرے گا اور پانی آ جائے گا۔ یہ بات سن کر ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ اس کو آنے دو، اور ویسے بھی وہ تمام لوگ تھک گئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہا اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار میں پیچھے چلا گیا تو قیامت مکہ میں آ جائے گی لیکن پانی کبھی بھی مکہ میں نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ سب لوگ جو پہلے ہی تھک چکے تھے اب تو محنت سے ہار گئے تھے، لہذا وہ لوگ پیچھے چلے گئے، لیکن کچھ آدمی پیچھے نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم بڑے ہیں اور یہ 9 سال کا بچہ ہے، اگر ہم پیچھے گئے تو ہماری تو کوئی عزت نہ رہے گی۔ جو لوگ پیچھے ہو گئے تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا تم پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ تو پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اتنی نہیں ہے بلکہ ابھی بہت سال ہیں، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد لوگ پیچھے چلے گئے ہیں، اب تو پانی مانگو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا اے لوگوں تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے اور میرے درمیان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سننے کے بعد لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟
اس پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا مانگوں گا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، جس سے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، جس سے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اگر تم اشارہ کرتے تو میں پانی برسا دیتا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔